ہونٹ شفق دی لالی ہے ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڑا پلہ بھاری ہے ساری دنیا کے حسین و جمیل اکٹھے کر دو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کی ایک جھلک کا بھی کوئی مقابلہ ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے انہوں آنکھاں تے کی آنکھاں ساری دنیا دوالی ہے کہ میریس ہے کر سکتا آسمان دا چند لوگو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند میں نے دیکھا میں حیرت میں پڑ گیا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہوگا میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا میں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا ایک بار نہیں کئی بار دیکھا تکرار کے ساتھ دیکھا اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میری سے ہے کر سکتا آسمان دا چند لوگو سونی صورت سوہنے دی سونی اگر آپ کی صحت اجازت دے آپ کی صحت اگر اجازت دے تو یہ جملہ آپ میں نے آپ کو تقریر میں تنگ نہیں کیا نا یہ ناطفان تنگ کرتے رہتے ہیں اونچے بولو اور بولو اور آپ چاہ کے بولو نہ کچھ شے بھی نہیں چاہ کے بولو بس یہ ایک جملہ میں نے آپ سے کہلوانا ہے وہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ جب میں پھر آؤں گا تو بہت ساری صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ بہت ساری صورتیں کیا ہو جائیں گی جن کا یہ ایمان ہے حضور کی سیرت بھی اعلیٰ حضور کی صورت بھی اعلیٰ دونوں ہاتھ کھڑے کرو ووٹ میں منگ دوتے ہیں ہاتھ کو تو اور ہاتھ نہ کرو دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیل لو کچھ آیا ہاتھوں میں کچھ آیا کچھ کے نہیں آیا نا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں حضور جیسا کوئی ہے ہوگا تو پھر آپ کے وزیر نے کیوں کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عمران خان کا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جہالت ہے نادانی میں جہالت میں کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کر دے ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ معاف کر دے اگر ندامت ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش کے میں قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین میں نے تقریر میں کوئی سخت بات نہیں پھر تسی مقدمے کی بڑھانے ہونے ویسا اور جیسا مفتی عبد الشکور صاحب ہوں تو مقدمہ لازمی بڑھتا پھر تسی گواہی دینا سی بھی نہ جن دیو کہ گواہی دے چھوڑا اتنی ٹیکس دے ویسا دیکھ مقدمہ بڑھے ہیں پیچھا سا کو پرہ پرتیاں چھکڑیاں پیاں کم از کم پیچھو پتہ تھا کر دے کرو اللہ بندے ہو تو یہ نگواقت بھی کرو کیسے لکھتے ہو تسی میں جب عدالت میں گیا تو آپ نے کیا کہا میں نے کہا آپ کے پاس لکھا ہوئے نے کیا کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ملک میں کوئی مصیبت آئی تو ہم اسلام کا بھی دفاع کریں گے پاکستان کا بھی دفاع کریں گے یہ گل چنگی ہے کہ مندی ہے جی تو پھر کی مقدمے بڑھا دے وسن کیا کر رہے ہیں عجیب حالت اس ملک میں ہمیں رہنا نہیں دیا جاتا لیکن رہیں گے انشاءاللہ ہونا تھا کوئی مولوی اس ملک جو نسیاں نہیں تو اس کے قرآن تے نستن اسی تھی انشاءاللہ مجھے آگی نا لیکن تنگ کرو گے تو پھر ہم بھی کہیں چلے جائیں گے نا اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں اللہ اکبر ہاتھ میری تباہی میں نہیں کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہیں مجھے امریکہ کی گولی لگے تو کیا فرق ہے نا غیر تو مجھے تو اپنی گولیاں لگ رہی ہیں غیر تو غیر ہیں غیروں سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں لیکن کوئی بات نہیں ایک بات کہتا ہوں
ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، کہو انشاءاللہ، اونچے آنکھو انشاءاللہ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، بولو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ آپ کو جملہ سنا رہا تھا، ہاں، سونی صورت سوہنے دی، سونی سونی صورت بناؤ گے کہ نہیں؟ تو مجمع میں جتنے سونے ہیں وہ سارے میرے ساتھ بولے نا، سونی صورت سوہنے دی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی داڑھی نہیں ہے، کئی داڑھی والوں سے اچھا ہوں، بالکل آپ اچھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، داڑھی رکھو گے اور اچھے ہو جاؤ گے، اچھائی میں کمی ہوگی، اضافہ کرو نا یار۔ کئی کہتے ہیں داڑھی بنواتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ ایک اللہ والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا، دیکھا وہ حجام کی دکان پہ بیٹھا داڑھی بنوا رہا ہے، اس نے آواز لگائی آغا ریش میں تراشی، اللہ کے بندے داڑھی بنوا رہا ہے، اس نے کہا ریش میں تراشم ولے کسیرا دلے نمے خراشم، داڑھی تو بنواتا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اس اللہ والے نے برجستہ جواب دے کے فرمایا بخدا بمصطفیٰ را دلے میں خراشی، اللہ کی قسم یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، محمد رسول اللہ کے دل پہ چل رہا ہے۔ بس ایک جملہ کام کر گیا، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات اٹھی، دل پہ لگی، دل کی دنیا بدل گئی، جتنا ایسا منوایا تھا وہ تو ہو گیا اور باقی چھوڑ دیا۔ اور کیا کہا اس نے؟ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی۔ اللہ کے بندے تیرے ایک جملے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ ایک سلاح والو وہ نوجوان اس کے بعد 40 دن زندہ رہا، روزانہ رات کو خواب کے اندر اللہ کے محبوب کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا۔ پھر میرے ساتھ مل کے کہو سونی صورت سوہنے دی، سونی صورت سوہنے دی، دنیا مت والی ہے، میرا سوہنا جدو ہسے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، خوشک صوفی نہ تھے آپ، خوشک مزاج، آپ خوشتبی بھی فرمایا کرتے تھے، ہم خوشک مزاج بندے اتھبی کر اٹھاں تکار جل دیوں تبھی متبی کر اٹھاں۔ یہاں بھی خوش رہا کرو، گھر میں جایا کرو تو بیویوں کے سامنے بھی خوش رہا کرو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ مجھے ایک خاتون نے فون کیا، پتہ نہیں کہاں سے نمبر لیا، مجھے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کو عزتیں دے، بڑی دعائیں دی۔ اس نے کہا میرا خاوند جب بھی گھر میں آتا تھا مجھے گالیاں دیتا تھا، آپ کی تقریر سننے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے۔ میں یہ سلام کا مسئلہ آدھے کا بیان کرتا ہوں، گھر میں جاتے ہو نا سلام کیا کرو، بیویوں کو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو، آپ دے کے سلام مصافحہ کیا کرو، سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، رب خوش ہو جاتے ہیں اپنے فرشتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری بندی کتنے جائز اور حلال طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پائیں گے، دونوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ مسئلہ بیان کرو پھر تسی آتے ہو جی شاہ صاحب نواں مسئلہ بیان کیتا ہونا تریمتیوں کو سلام کرا، ساری دیاڑی ٹیکسرے سے بازار میں کہیں گے پھر دے شرم نہیں آتی سلام کرنے، کیوں شرم آتی ہے؟ تو سلام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آج ہی گھر میں جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماں اپنی امی کو بھی سلام کرو، امی کہتے ہیں نا، ڈیڈی تے ڈیڈا تے لیڈی تے پپا تے اللہ کی قسم سارے بکواس ہیں۔ کتنے پیارے جملے ہوتے تھے، لوگ کیا کہتے تھے؟ میری امی ہے، یہ میرا ابو جی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری نسبتیں ختم ہوگی نا۔ ہاں نیند سے نہیں اٹھانا کہیں مار ہی نہ پڑ جائے، کیونکہ حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تبدیلی بھی آئی ہوئی ہے۔ میرا سوہنا جدو ہسے خود کھڑ دیاں کلیاں نے، اللہ اکبر، وہ بولے تے جو نکلے، او بولے تے جو نکلے، آدمی بولتا ہے کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے نا، میں بولوں تھوک نکلے، آپ بولے نسوار والا تھوک نکلے۔ اللہ کے محبوب بولا کرتے تھے، موتی نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر نے وہ تخیل پیش کیا ہے، میرا سوہنا جدو ہسے خود کھڑ دیاں کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، لڑی موتیاں والی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، قاری غیاث الدین کے مہمانوں، وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی؟ وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ یہی تو تھا نا لا الہ الا اللہ، لا الہ
بس تھوڑی دیر آپ کی زندگی مجھے چاہیے، مجھے زندگی چاہیے. ادھر سے ذرا آپ بولیں گے نا، ادھر سے آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ. بطحا کی وادیوں سے